عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکومت ملی، حکمران بنائے گئے، وہ واقعہ ذرا یوں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور بٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہو، آپ دیکھ رہے ہو میری حالت کیا ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، ان قریب مجھے موت آ پہنچے گی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا کوئی والی، اپنا کوئی حاکم مقرر کر لو، اگر میرے جیتے جی کرو گے تو میرے دل کو بھی تسکین ملے گی، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہارا وقت کا حاکم جو ہے وہ کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب، آپ کی جو رائے ہوگی، آپ کا جو مشورہ ہوگا وہی ہمارا مشورہ ہوگا، وہی ہماری رائے ہوگی، آپ جس کو چاہیں، آپ جس کو اچھا لگے، جو آپ کو، اس کو آپ حاکم بنا دیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ ذرا مجھے سوچنے کا ٹائم دو، دیکھتا ہوں، لوگوں کو پرکھتا ہوں کون مجھے اچھا لگتا ہے، دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو اس منصب کے اوپر فائز ہونے کا اہل ہو۔ تو صحابہ اکرام چلے گئے۔ بعد میں آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، ان کو بٹھایا، ان سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب ابو بکر، آپ جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ابو بکر نے پوچھا کہ اس کو چھوڑو، میں جانتا ہوں، لیکن میں ان کی ولایت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا اس منصب پر فائز ہونے کے اہل ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ اہل ہیں، آپ ان کو منصب دے دیجئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی سوال کیا کہ ذرا بتاؤ آپ عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس کے بارے میں آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں اس کے بارے میں ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا، اے عثمان، ذرا معاملے کو واضح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو باطن ہے، جو ان کا رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، رب العالمین کے ساتھ للہیت ہے، وہ ان کے ظاہر سے زیادہ اندر کے معاملات کے اندر ہے۔ وہ رب العالمین کے لیے بڑے تقوی شعار ہیں، آپ بھلے ان کو والی مقرر کر دیجئے، ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسید بن حضیر کو بلایا، ان سے بھی یہی پوچھا، وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ تو ہم سے زیادہ عمر کے بارے میں جاننے والے ہیں، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ابو بکر نے پوچھا کہ اسید، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے کہ اگر میں دنیا کے اندر آپ کے بعد انہی کو منصب کا اہل سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ انصار کو، کچھ مہاجرین کو بلایا، سب نے یہی مشورہ دیا کہ عمر بہتر ہیں، لیکن سوائے طلحہ بن عبید اللہ کے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو بنانے سے کیوں منع کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت طبیعت کے بندے ہیں، جلالی ہے ان کے اندر، جلدی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں بڑی سختی اور بڑی شدت کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ بن نہیں پائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے آپ رب نے پوچھ لیا کہ ایک ظالم حکمران مقرر کر کے آئے تو رب کو کیا جواب دو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا نا تو میں کہوں گا کہ اللہ، میں تو ایک تقوی شعار بندہ منتخب کر کے آیا تھا، بعد میں وہ ظالم بن گیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ عمر کی سختی، عمر کی شدت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عمر شدت کو اختیار کرتے ہیں صرف رب العالمین کی توحید کے معاملے میں، رب العالمین کی شریعت کے معاملے میں، اور ان کو پتا ہے کہ میرے ہاں ابو بکر موجود ہے اور ابو بکر نرم دل بندہ ہے، میری موجودگی میں وہ سختی اختیار کرتا ہے، اور جب ان کو والی بنا دیا جائے گا وہ نرم پڑ جائیں گے، ان کے دل کے اندر نرمی آ جائے گی۔ تو یہ تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا واقعہ۔ اس کے بعد جب تمام صحابہ کا اتفاق ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھوایا، اور خط لکھوانے کے بعد لوگوں کے ذریعے خط کو آپ نے
قاصدوں کے ذریعے اپنے قریبی گاؤں گوٹ کے اندر، بستیوں کے اندر بھیج دیا، اور حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ